ہمارا نظریہ ہے نبی قبر میں زندہ ہے. میں نے کچھ عقیدے پہ بات کی ہے. ہمارے نبی قبر میں زندہ ہے. کوئی نبی قبر میں زندہ؟ میں نے کہا ہاں ہمارے نبی قبر میں زندہ ہے. شبہات کو دیکھ تو سن کے شیطان کو بھی شرم آتی ہے. کہا جی نبی قبر میں زندہ؟ ہم نے کہا جی ہاں یہ تقریر چل رہی ہے. کہتے تم اپنے زندہ باپ کو قبر میں دفن نہیں کرتے. اگر نبی زندہ ہے الیاذ باللہ صحابہ اتنے ظالم تھے زندہ نبی کو قبر میں ڈال دیا. اور میں نے کہا کل کے ناخن لے حضور کی اس دنیا میں موت آئی ہے, صحابہ نے قبر میں دفن کیا ہے, پھر پیغمبر کو حیات ملی ہے, اس نبی کو دفن کیا جس نبی پہ موت آئی ہے. ہاں ہاں جب تک باپ پہ موت نہ آئے قبر میں دفن کرنا ظلم ہے. جب باپ پہ موت آ جائے پھر قبر میں دفن کرنا ظلم نہیں عدل ہے. زندہ نبی کو دفن نہیں کیا, موت آئی ہے, اگلے جہان میں حیات ملی ہے. دفن اس جہان کی وجہ سے, حیات اگلے جہان کی وجہ سے ہے. اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں. میں نے کہا ہاں اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے. اور جی قبر تو تنگ سی ہے, وہاں نبی کا سانس نہیں گھٹتا. میں نے کہا تو ماں کے پیٹ میں 5 ماہ زندہ رہا, تیرا سانس گھٹا ہے؟ کہا جی نہیں گھٹا. میں نے کہا خدا جو تجھے ماں کے پیٹ میں زندہ رکھتا ہے سانس نہیں گھٹنے دیتا, وہ خدا نبی کو قبر کے پیٹ میں رکھتا ہے اور سانس نہیں گھٹنے دیتا. تیرا سانس نہیں گھٹا تو بھی زندہ, نبی کا سانس نہیں گھٹا وہ بھی زندہ. اور جی نبی کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا 63 سال ہے. کہا جب زندہ ہے جب 63 سال کیوں کہتے ہو؟ پھر یہ کہو نا حضور کی عمر تو 1500 سال ہے, ابھی تک زندہ ہے. میں نے کہا تیری عمر کتنی ہے؟ کہا جی 40 سال ہے. میں نے کہا ماں کے پیٹ میں کتنے ماہ زندہ رہا؟ کہا جی 5 ماہ. تو میں نے کہا 40 سال نہ کہنا, تو کہ 40 سال اور 5 ماہ, 5 ماہ کو کیوں پی گیا ہے؟ اس نے کہا جی ماں کے پیٹ میں بندہ زندہ تو ہوتا ہے لیکن جب عمر پوچھی جائے تو ماں کے پیٹ والی نہیں پیٹ سے باہر آنے کی بتاتے ہیں. میں نے کہا صرف یوں نہیں ہے, پیٹ سے باہر آنے سے لے کے قبر میں پیٹ میں جانے تک کو بتاتے ہیں. ماں کے پیٹ میں زندہ ہے, عمر میں اس کو بھی شمار نہیں کرتے. قبر کے پیٹ میں زندہ ہے, شمار اس کو بھی نہیں کرتے. زندہ بھی ہے, عمر 63 سال ہے تو زندہ ہے, لیکن عمر 40 سال کیوں بتاتا ہے؟ نہ ماں کے پیٹ کی زندگی گنتے ہیں نہ قبر کے پیٹ کی زندگی گنتے ہیں. ہم نے کہا نبی قبر میں زندہ ہے. کہا جی ہاں ہاں نبی قبر میں زندہ. نہیں جی قبر میں زندہ. حضور پاک نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا نماز بھی پڑھتے ہیں, بتاؤ وضو کدھر کرتے ہیں؟ میں نے کہا جب صحابہ نے نبی پاک کو دفن کیا تھا تو بتا غسل کرا کے کیا؟ کہا جی غسل دے کے کیا. میں نے کہا غسل تو وضو ہو جاتا ہے؟ کہا جی ہو جاتا ہے. میں نے کہا اس کے بعد وضو کا ٹوٹنا تو بتا دے, وضو کا کرنا ہم بتاتے ہیں. نہ وضو ٹوٹا ہے نہ وضو کیا ہے. نبی قبر میں زندہ ہے. میں نے کہا جی ہاں نبی کو رزق بھی ملتا ہے. میں نے کہا رزق بھی ملتا ہے, حضور کھاتے اور پیتے ہیں. میں نے کہا جی ہاں. تو بولے براز کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا ہم بد دعائیں نہیں دیتے, ہم تجھے دعائیں دیتے ہیں. ہم گالیاں نہیں دیتے, گالی کے بدلے میں دلیل دیتے ہیں. تیرے اکابر کی پگڑیاں نہیں اچھالتے, اپنے اکابر کی پگڑیوں کا دفاع کرتے ہیں. ہم گالیاں نہیں دیتے, ہم گالی کا جواب دلیل سے دیتے ہیں. بھائی عبداللہ کہہ رہے تھے یہ جو اشتہار پھاڑتے ہیں. میں نے کہا سرائکی تو آپ جانتے ہیں, مجھے اپنی زبان کا محاورہ آتا ہے, آندھر تھاپیاں بھنیاں بیر نہیں ٹوٹ دے. نہیں سمجھے آپ کیا کہتے ہیں جی؟ تھاپیاں کہتے کیا کہتے ہیں جی؟ گوہے. یہ جو عورتیں کھپتی ہیں نا بھینسوں کے گوہے, یہ جب سوکھ جاتا ہے نا, جب عورتوں کی لڑائی ہو تو تھاپیاں توڑتی ہے. ہمارے کہتے ہیں تھاپیاں بھنیاں بیر نہیں مکدے, پتر اشتہار پاڑے دشمنی نہیں ختم ہوتی. اشتہار نہ پھاڑ, ہماری دلیل پھاڑ. اشتہار نہیں توڑ, ہماری دلیل توڑ. ہمیں پتا چلے تو نے دلیل سے بات کی ہے. ہم بک بک والے نہیں ہیں, ہم گالیاں نہیں دیتے. ہمیں اکابر علماء دیوبند نے خدا گواہ ہے گالیاں دینا نہیں سکھایا. گزشتہ سال سے ویوستھا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس تھا, میاں شہباز شریف نے بلایا, 32 علماء دیوبند کو بلایا. متکلم علماء نے مجھے طے کیا کہ میاں صاحب سے آپ بات کریں. میں نے کہا میاں صاحب میں لمبی بات نہیں سناتا, میں 1 منٹ کی بات سناتا ہوں. میں نے کہا میاں صاحب ہمیں علماء دیوبند نے درسگاہ میں بیٹھ کے 2 سبق دیے ہیں.
وہ سبق یہ دیے ہیں کہ شرعی امور میں تم نے کسی کی ماننی نہیں ہے، انتظامی امور میں تم نے مداخلت کرنی نہیں ہے۔ میں نے اس پالیسی کا نتیجہ ہے کہ جن کو تم نے پولیس مقابلوں تک میں مارا وہ تیرے ساتھ ہے، اور جن کو تم نے ٹکٹ دے کے ایم اے بنایا وہ تیرے مخالف بیٹھے ہیں۔ فیصلہ تو کر، تیرے حق میں کون ہے، تیرا مخالف کون ہے؟ یہ گل تسی نہیں سمجھے، یہ تسی نہیں سمجھے۔ اب میرا یہ مزاج نہیں، میں پوری تفصیل سے بات سمجھاؤں، جو سمجھا جو سمجھا، نہیں سمجھا بعد میں آپ غور کرنا۔ میں بتا رہا تھا، میں نے کہا دیوبند کی پالیسی کا نتیجہ ہے ہم 7 سال کی جیل کاٹ کے بھی آج تیرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جس کو تو نے ایم این اے بنایا وہ تیری مخالفت پہ کمر بستہ ہے، تمہیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں صرف سمجھا رہا تھا ہمارے دیوبند کی پالیسی یا مخالف کی پگڑی اچھالنا نہیں ہے، لیکن پگڑی کا دفاع تو ہمارا حق ہے نا۔ اس حق کو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے نہ طاقت سے چھین سکتی ہے نہ دلیل سے چھین سکتی ہے۔ میں سمجھا رہا تھا، میں نے تیرے شبہات کا حل پیش کیا ہے، تو کہتے حل نہیں پیش کیا، ان کو توڑ دے، ہم مانے تو نے دلیل توڑی ہے۔ کہا جی نبی پاک قبر میں زندہ ہے، کھاتے اور پیتے ہیں، بول و براز کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا ہم تجھے دعا دیتے ہیں، خدا تجھے ہدایت دے، ہدایت کے بعد تجھے بھی اللہ جنت میں جگہ دے۔ تیرے جہنم میں جانے سے ہمیں کیا خوشی ہے، ہم تو تبلیغ والے ہیں، ہمیں تو خوشی ہوگی تو بھی جنت میں آ، لیکن جنت تو ملتی ہدایت سے ہے۔ خدا تجھے ہدایت دے، پھر جنت میں جگہ دے، تو جنت میں کھائے اور پیے گا؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا کھائے اور پیے گا تو پھر بولو براز کے لیے تو جہنم میں جائے گا؟ کہتا ہے جی نہیں۔ میں نے کہا جب کھائے اور پیے گا تو بولو براز کے لیے کہاں جائے گا؟ کہا جی جنت میں بولو براز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تجھے وہاں نہیں ہے، نبی کو یہاں نہیں ہے، تیری وہ جنت ہے، نبی کی یہ بھی جنت ہے۔ جب جنت میں ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر تیرا اشکال کیا ہے؟ اور جی بولو براز کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ نبی کا روزہ جنت ہے۔ میں نے کہا ہاں نبی کا روزہ جنت ہے۔ اور جی جنت ہے، میرے پاس بخاری کی روایت ہے، یہ نبی کا روزہ جنت نہیں ہے۔ میں نے کہا روایت تیرے ذمے ہے، جواب میرے ذمے ہے، میری دلیل میرے ذمے ہے، اور دلیل کا جواب تیرے ذمے ہے۔ میں نے کہا روایت پڑھو۔ کہا جی روایت میں ہے حضور مکہ سے مدینہ منورہ آئے ہیں، نبی نے جگہ خریدی ہے مسجد نبی تعمیر کرنے کے لیے، جب کھدائی کی ہے ادھر مشرق کی ہڈیاں نکلی ہے، وہی نبی کا روزہ ہے، نبی کا روزہ وہاں پر ہے۔ اگر یہ جنت کا ٹکڑا ہوتا تو مشرق کی ہڈی جنت میں کیسے؟ میں نے کہا قرآن دیکھ لے، ادھر قرآن دیکھ لے، خدا نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اسجدوا لآدم کہہ کے سجدے کا حکم دیا ہے، فسجد الملائکہ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا انکار کیا، بس تکبر کیا، فکان من الکافرین، ابلیس کافر ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے بتا ابلیس کہاں تھا؟ کہتے جی جنت میں۔ میں نے کہا تو کہتے مشرق کی ہڈی جنت میں کیسے؟ میں تجھ سے پوچھتا ہوں ابلیس جنت میں کیسے؟ کہا جی قرآن آگے پڑھو نا۔ میں نے کہا پڑھیے۔ کہتے قرآن کریم میں خدا نے ابلیس کو نکال دیا تھا۔ میں نے کہا بخاری آگے پڑھیے۔ نو بے شک پھر پیغمبر نے مشرق کی ہڈیوں کو باہر نکال دیا تھا، اور جنت میں ابلیس تھا، خدا نے نکالا ہے، ادھر مشرق کی ہڈی ہے، مصطفیٰ نے نکالا ہے، وہ بھی جنت اور یہ بھی جنت۔ میں نے کہا بڑا بے ایمان تھا، اسے بڑے نے نکالا ہے، یہ چھوٹا بے ایمان تھا، اسے اس سے چھوٹے نے نکالا ہے، وہ بھی جنت اور یہ بھی جنت ہے۔ میں نے کہا اور بتائیں، کوئی گلا رہ جاتا ہے تو پھر بات کرے نا۔ میں سمجھا صرف یہ رہا تھا نبی پاک قبر میں زندہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے۔ میں اس پہ دلائل دینے لگوں۔ دلیل نمبر 1 پہ توجہ رکھنا، حدیث مبارک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، فإن صلاتکم تورد علیہ، تمہاری صلاۃ اور درود مجھ پہ پیش ہوتا ہے۔ توجہ رکھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود میرے اوپر پیش ہوتا ہے۔ فرمایا کس نے؟ بولیے کس نے؟ کنہیں فرمایا؟ صحابہ کو۔ دلیل سمجھنا، صحابہ سے فرمایا کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پہ پیش ہوتا ہے۔ صحابہ نے فوراً اشکال کیا، بات جو نہیں سمجھ آئی، سوال کیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیف تورد صلاتنا علیک، ہمارا درود آپ پہ کیسے پیش ہوگا؟ وقت ارنتا، آپ کا جسم تو مٹی میں مل جائے گا،
درود کیسے پیش ہوگا؟ توجہ رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے صحابی سمجھتا ہے درود نے روح پر نہیں جسم پہ پیش ہونا ہے. نہیں سمجھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا درود پڑھو مجھ پہ پیش ہوتا ہے. صحابی نے کیا سوال کیا؟ حضور آپ کا جسم تو مٹی میں مل جائے گا، آپ پہ درود کیسے پیش ہوگا؟ اب صحابی کا ذہن کیا ہے کہ درود نبی کی صرف روح پہ پیش ہونا ہے یا جسم پہ؟ بولیے نا، تبھی تو سوال کیا نا. حضور آپ کا جسم تو مٹی میں مل جائے گا، درود کس پہ پیش ہوگا؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا، فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، خدا نے زمین پہ حرام کر دیا ہے وہ نبی کے جسم کو کھائے. پیغمبر کا جسم مٹی میں نہیں ملتا، نبی کا جسم محفوظ رہتا ہے، نبی کا بدن سالم رہتا ہے. توجہ کرنا، صحابہ نے سوال کیا حضور کیسے درود پیش ہوگا؟ آپ تو مٹی میں مل جائیں گے. نبی نے جواب دیا نہیں، نبی کا جسم مٹی میں نہیں ملتا، نبی کا جسم محفوظ رہتا ہے، نبی کا جسم صحیح سالم رہتا ہے. حضور فرما دیتے بھائی تم میرے جسم کی بات کیوں کرتے ہو؟ درود تو میری روح پہ پیش ہونا ہے، میرے جسم کی بات کیوں کرتے ہو؟ صحابہ نے اشکال کیا بنیاد بدن کو بنایا ہے. نبی نے جواب دیا بنیاد بدن کو بنایا ہے. پتہ یہ چلا اللہ کے نبی کا بھی نظریہ ہے کہ سننا بدن میں ہے، صحابہ کا بھی نظریہ ہے کہ سننا بدن میں ہے، تبھی اشکال جسم پہ ہے. نبی نے جواب پہ جسم کو پیش فرمایا ہے. تو دلیل سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ کے نبی نے پوچھا مجھ پہ، فرمایا مجھ پہ درود کثرت سے پڑھو. تو صحابہ نے سوال کیا کیا؟ حضور درود آپ پر کیسے پیش ہوگا؟ آپ کا جسم تو مٹی میں مل جائے گا. جب مسئلے کا نہیں پتا تو پوچھنا چاہیے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی. اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی جسم نہیں زندہ، روح زندہ ہے. ہم کہتے ہیں جسم زندہ ہے، لوگ کہتے ہیں اختلاف کیا ہے؟ میں نے کہا اختلاف یہ ہے، ہم کہتے ہیں قبر مبارک میں جس جسم کو دفن کیا وہی جسم زندہ ہے. وہ کہتے ہیں جسم نہیں زندہ، روح زندہ ہے. ہم نے کہا صحابہ نے کہا تھا حضور اگر جسم مٹی میں ملا تو کس پہ صلات پیش ہونی ہے؟ نبی نے فرمایا اس بدن کو تو مٹی کھا نہیں سکتی. پتہ یہ چلا صحابہ کا بھی ذہن ہے کہ جسم پہ پیش ہونا ہے، نبی کا بھی یہی ذہن ہے کہ جسم پہ پیش ہونا ہے. جو جسم کی حیات مانے وہ نبی کی بات مانتا ہے، اگر نہ مانے پیغمبر کی بات نہیں مانتا. جو اگر نبی کے جسم کی حیات مانے یہ صحابہ کی بات مانتا ہے، جو نہ مانے وہ صحابہ کی بات بھی نہیں مانتا. میں نے اس لیے دلیل پیش کی ہے، اس کو ذہن میں رکھے، اس میں حیات بھی ثابت ہوگی اور ساتھ بدن کا مسئلہ بھی حل ہوگا. کبھی لوگ کہتے ہیں اور دھوکہ دے گی اور نہیں حیات تو ہم بھی مانتے ہیں، حیات یہ بھی مانتے ہیں. بھئی فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم حیات اعلیٰ مانتے ہیں، یہ حیات ادنا مانتے ہیں. ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں ہم حیات اعلیٰ مانتے ہیں. کیوں؟ نبی اعلیٰ علیین میں زندہ ہے اور یہ کہتے ہیں جسم میں زندہ ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ جب حضور عالم ارواح میں تھے، توجہ رکھنا، حضور عالم ارواح میں تھے تو نبی کی صحبت میں کئی روحیں ایمان والی بیٹھی ہے، انہیں تو صحابی کوئی نہیں کہہ رہا. صحابی تو تب کہا ہے جب نبی کی روح بدن میں آئی ہے. اب اس صحبت میں بدن بیٹھا ہے تو تبھی صحابی بنتا ہے. نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام صحابیت کا ہے. وہ عالم ارواح میں روح کی صحبت سے نہیں بنا، وہ عالم دنیا میں اور جسم کی صحبت سے بنا ہے کہ جس میں روح موجود ہے. پتہ یہ چلا اعلیٰ جگہ وہ نہیں ہے جس میں صرف روح ہے، اعلیٰ جگہ وہ ہے کہ جس میں بدن بھی ہے اور روح کا تعلق بھی ہے. یہ دھوکہ مت دے کہ ہم اعلیٰ حیات مانتے ہیں، یہ ادنا حیات مانتے ہیں. نانا ہم حیات بھی اعلیٰ مانتے ہیں. توجہ، میں دلیل نمبر 2 دینے لگا. حضور پاک کی ذات کے بعد کائنات میں سب سے بڑا مقام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے رضی اللہ عنہ.
میں اس پہ زیادہ دلائل نہیں دیتا، لیکن ایک دلیل ذہن میں رکھنا کہ دنیا میں مقام ملتا ہے علم کی وجہ سے ملتا ہے، نبوت کا مقام علم کی وجہ سے ہے، نبوت کا مقام وحی کی وجہ سے ہے۔ جو علم خدا نبی کو دیتا ہے کسی اور کے پاس نہیں ہوتا، لیکن نبیوں کے بعد سب سے زیادہ علم صدیق کے پاس ہے۔ اس پہ دلیل اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، خود اللہ کے نبی نے فرمایا ما سب اللہ فی صدری اللہ سببتہ فی صدر ابی بکر، جو خدا نے علم مصطفیٰ کو دیا ہے، مصطفیٰ نے علم صدیق کے سینے میں منتقل کر دیا ہے۔ پتہ یہ چلا ہے صدیق سے بڑا اصحاب پیغمبر میں کوئی عالم نہیں تھا۔ اصحاب پیغمبر میں سب سے بڑے عالم کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت صدیق نبی کے علم میں بھی سب سے زیادہ تھے، نبی کے مزاج کو سمجھنے بھی سب سے زیادہ تھے، نبی کے علم کا سب سے بڑا وارث صدیق ہے، اور نبی کا مزاج شناخت بھی سب سے بڑا ابو بکر صدیق ہے۔ نبی بولتے نہیں تھے، صدیق تب بھی سمجھ جاتے تھے میرا مصطفیٰ کیا چاہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ صدیق ہے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ ان کی تعریف علماء نے کیا کی ہے، میں ساری تعریفوں کو زیر بحث نہیں لاتا، ایک تعریف ذہن میں رکھنا، صدیق اسے کہتے ہیں جو کہے وہ کرے۔ توجہ، صدیق کسے کہتے ہیں؟ جو کہے وہ کرے، یہ صدیق ہے۔ صدیق وہ نہیں ہے کہے کچھ اور کرے کچھ، صدیق وہ ہے کہ جو کچھ کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ میں مسئلہ حیات تو پیش کرتا ہوں، حضرت صدیق نے کہا کیا ہے، صدیق نے کیا کیا ہے، صدیق نے فرمایا کیا ہے، صدیق نے کیا کیا ہے۔ صحیح بخاری جلد اول اٹھا کے دے، صفحہ 519 پہ مسئلہ یہ 15 پہ تفصیل سے موجود ہے۔ یہ تجھے دھوکہ دے گا، اور دھوکے میں کبھی نہ آنا۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، ابو بکر صدیق تشریف لائے ہیں، اللہ کے نبی کے پیشانی کا بوسہ دیا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں صدیق نے ایک ہاتھ نبی کے دائیں کندھے پہ رکھا ہے، دوسرا ہاتھ نبی کے بائیں کندھے پہ رکھا ہے، فقبلا، حضرت صدیق نے نبی کی پیشانی کا بوسہ لیا ہے۔ صدیق اصحاب پیغمبر میں یہ واحد صحابی ہے، جب آیا ہے تب بھی چوما ہے، جب رخصت کیا ہے تب بھی چوما ہے، یہ واحد صحابی ہے۔ حضرت صدیق جب آئے ہیں تب بھی بوسہ لیا ہے، جب نبی سے جدا ہوئے ہیں تب بھی بوسہ لیا ہے۔ امام سیوطی نے لکھا ہے، خصائص کبریٰ میں ہے، ابو بکر صدیق حضور کی خدمت میں آئے ہیں، آنے کی وجہ کیا ہے؟ صدیق ملک شام میں یہ ہے، وہاں جا کے خواب دیکھی ہے، ملک شام کے عیسائی عالم سے کہا میں نے یہ خواب دیکھی ہے، اس نے فوراً خواب کا تعبیر دیتے ہوئے عجیب بات کی ہے۔ اس نے کہا تو کہاں سے ہے؟ کہا جی مکہ مکرمہ میں، کہا ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے۔ صدیق نے کہا موجود ہے۔ اس نے کہا پھر تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے، وہ محمد نامی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا، انت تکون وزیرہ فی حیاتہ و خلیفتہ بعد مماتہ، جب وہ دنیا میں زندہ ہوگا تو اس کا وزیر بن کے رہے گا، جب دنیا سے چلا جائے گا تو اس کا جانشین بنے گا۔ حضرت صدیق نے خواب بیان کی ہے، تعبیر سنی ہے۔ امام سیوطی کہتے ہیں پوری دنیا میں حضرت صدیق نے کسی شخص کے سامنے اس خواب کا تذکرہ عیسائی راہب کے علاوہ نہیں کیا۔ صدیق نے دل میں چھپایا ہے۔ مکہ آئے ہیں، نبی پاک کی خدمت میں گئے، کہا مت دلیل علامہ تدعی یا محمد، اے محمد جو آپ نے دعوی نبوت فرمایا اس میں دلیل کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے الدلیل علامہ ادعی، صدیق میرے دعوی نبوت پہ دلیل رویا کلتی رأیت فی الشام، وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھی ہے اور آ کر مکہ میں مجھ سے پوچھا ہے۔ صدیق تو نے شام میں خواب دیکھی ہے، آج مجھ سے سوال کیا ہے۔ امام سیوطی کہتے ہیں صدیق اٹھے، حضور پاک سے لپٹ گئے، فقبل ما بین عینیہ، اور صدیق نے حضور کی پیشانی چومی ہے اور پھر کلمہ پڑھا ہے۔ جب آیا تب بھی پیشانی چوم کے آیا، رخصت کیا ہے تب بھی پیشانی چوم کے کیا ہے۔ یہ صدیق واحد صحابی ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی پیشانی چوکی ہے۔ پھر صدیق اکبر نے جملہ کہا، اس نے کہا والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتین ابدا،
حضور میں خدا کی قسم اٹھا کے بات کہتے پہلے کا تبتا حیا و تبتا میتا، حضور دنیا میں تھے تب بھی مبارک تھے، دنیا چھوڑ گئے ہیں تب بھی مبارک ہے، آپ کا دنیا میں زندہ رہنا یہ بھی مبارک بات ہے، آپ پہ موت آنا یہ بھی مبارک والی موت ہے۔ اب صدیق عرض کرنے لگے والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں خدا نے ایک موت آپ کو دی ہے، اللہ دوسری موت آپ کو نہیں دے گا۔ یہ دوسری موت کون سی ہے؟ جا گھر میں اٹھا کے دے۔ امام ابن جسکلانی نے فتح الباری شرح بخاری میں لکھا ہے، علامہ عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھا ہے، حضرت شیخ زکریا نے الکنز المتواری شرح بخاری میں لکھا ہے، مذہب اہل سنت والجماعہ، مذہب اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب ہے، ان للمیت فی القبر موتم و حیاتا، جو بھی میت قبر میں جاتی ہے اس کی روح کو لٹا کے زندگی دی جاتی ہے، پھر اس سے 3 سوال کرتے ہیں، وہ جواب دے سکتا ہے یا جو جواب نہیں دے سکتا، سوال و جواب کے بعد اس پہ نیند کو طاری کر دیا جاتا ہے، اس کی روح کو نکال کے روح کے تعلق کے ساتھ اس کو زندگی دی جاتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے، آدمی کے دنیا پہ موت آتی ہے، پھر قبر میں حیات ملتی ہے، منکر نکیر کے سوال کرتے ہیں، اس کا جواب چلتا ہے، پھر بعد میں نم کہہ کے سلا دیا جاتا ہے۔ اس سونے کو موت کہتے ہیں۔ جیسے آپ سونے لگے تو دعا مانگتے ہیں اللہم بسمے کا، مرنے لگے یا سونے لگے تو پھر اموتو کیوں کہتے ہیں؟ پھر انامو کہو نا، یہ سونے والے کو موت کہتے ہیں۔ جب صبح اٹھے تو دعا مانگتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما، رات سوئے تھے یا موئے تھے؟ تو پھر اماتنا کا معنی کیا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ نیند کو موت کہتے ہیں۔ ممکن ہے تمہیں دھوکہ دے، تمہارے مولوی نے حدیث پڑھی ہے، قرآن تو نہیں پڑھا، چل قرآن سن لے۔ قرآن بھی صرف نہیں، میں قرآن کا دل پڑھتا ہوں، سورہ یاسین میں ہے، قیامت کو کافر اٹھ کے کہے گا یا ویلنا من باسنا ممن قتلا، برکت سونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ یہ کافر بھی کہہ رہا ہے، قیامت اٹھ کے کہے گا مجھے سونے کی جگہ سے کس نے اٹھایا ہے۔ مرکت کا لفظ قبروں پہ جاؤ، وہاں کیا لکھے ہوتے ہیں؟ مرکت مبارک لکھتے ہیں نا۔ مرکت کا معنی سونے کی جگہ ہے، ابئی رکوت کا معنی سونے کی جگہ۔ میں کہتا ہوں قرآن میں ہے، سورہ کاف اٹھا کے دیکھ، بتحسبهم ایقاظا وهم رقود، تم سمجھو گے سوئے پڑے ہیں، حالانکہ تم سمجھو گے وہ جاگتے ہیں، حالانکہ وہ تو سوئے پڑے ہیں۔ پتہ یہ چلا یہ قبر میں سویا ہے، اس سونے کو موت کہتے ہیں۔ حضرت صدیق نے قسم اٹھا کے کہا والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، حضور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں خدا نے ایک موت آپ کو چکھا دی ہے، اور یہ جو قبر میں دوسری موت سونے کی صورت میں آتی ہے خدا نبی کو نہیں دیتا۔ اسی جگہ پہ اٹھا کے دیکھ لے، اگر یہ بات نہ درج ہو جو سزا چور کی ہے وہ میری ہے، اگر بخاری کے حاشیے پہ یا موجود نہ ہو تو جو سزا منکر اہل سنت کی ہے وہ مجھے دے دینا۔ اسی جگہ پہ حاشیہ بخاری میں لکھا ہے تمسک بہذا من انکر الحیات فی القبر، جو قبر کی حیات کا انکار کرتا ہے اس نے صدیق کے اس جملے سے استدلال کیا ہے من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات۔ سہارنپوری کہتے ہیں وَأُجِیبَ عَنْ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، نہیں سمجھے؟ وَأُجِیبَ عَنْ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ۔ محدث سہارنپوری کہتے ہیں کہ جس نے قبر فی الحیات، حیات فی القبر کا انکار کیا، اس قول کو دلیل میں پیش کرتا ہے، اہل سنت اسے یہ جواب دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جس بخاری کے جس بخاری کو تو پیش کرتا ہے خطبہ صدیق کے لیے، اسی کے حاشیے پہ سہارنپوری محدث لکھتے ہیں حیات قبر فی الحیات، حیات فی القبر کا منکر اہل سنت نہیں ہے۔ حضرت صدیق
صدیق نے قسم اٹھا کے کہا والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، خدا کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں حضور ایک موت خدا نے آپ کو دی ہے، دوسری موت خدا جو قبر میں آتی ہے وہ آپ کو نہیں دے گا۔ اسی جگہ حاشیے پہ لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے لا یتعقبہ موتا بل یستمر حیا، نبی پہ قبر میں موت نہیں آتی، نبی کی حیات پر دائماً چلا کرتی ہے۔ حضرت صدیق نے جملے میں اپنی زبان میں نبی کی حیات کا اقرار کیا ہے تو جیسے صدیق بولا ایسے کر کے دکھایا ہے۔ حضرت صدیق دنیا سے جانے لگے، پھر وصیت کی ہے کہ جب میری موت آ جائے مجھے غسل و کفن دینا، مجھے جنازہ پڑھانا، پھر مجھے اپنی چارپائی پہ مجھے لے جانا، میرے محمد اور میرے حبیب کی قبر کے باہر رکھ دینا، اجازت ملے تو دفن کرنا، اجازت نہ ملے دفن نہ کرنا۔ جیسے صدیق نے بتایا ہے ایسے کر کے دکھایا ہے۔ حضرت صدیق کی وصیت اگر خلاف شریعت ہے حضرت عمر کو بدل دینا چاہیے تھا، عثمان و علی کو بدل دینا چاہیے تھا، حضرت معاویہ کو بدل دینا چاہیے تھا۔ حضرت صدیق کی وصیت پہ سارے صحابہ نے مل کے عمل کیا ہے۔ حضرت صدیق کا جنازہ پڑا، چارپائی پہ میت کو رکھ دیا گیا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں لما حملت جنازت ہو الا باب قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے چارپائی اٹھائی ہے، نبی کی قبر کے دروازے کے سامنے رکھ دیا ہے۔ نودی السلام علیکہ یا رسول اللہ، اصحاب پیغمبر نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ اذا ابو بکر بالباب، حضور صدیق دروازے پر ہے، نبی کی قبر سے آواز آئی ہے ادخل الحبیبہ الی الحبیب، ادخل الحبیبہ الی الحبیب۔ میں نے کیا کہا؟ صدیق اسے کہتے ہیں جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ صدیق نے حیات کا اگر زبان سے اقرار کیا ہے اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے۔ حضرت صدیق تو وہ ہے نا جیسے فرمایا زندہ ویسے موت کے بعد بھی بتایا میرا نبی قبر میں زندہ ہے۔ حضرت صدیق جیسے بولے ہیں ویسے عمل سے کر کے دکھا دیا ہے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ میں تیسری دلیل دینے لگا ہوں جو اس سے بھی آسان ہوگی۔ خدا تجھے حضور کے روزے پہ لے جائے، خدا تجھے پیغمبر کے روزے پہ لے جائے، جان نبی کے روزے پہ ادھر قبلے کی طرف کمر کر لینا، حضور کی قبر طرف منہ کر لینا۔ نبی کے روزے اثر پہ آج بھی اشعار درج ہے، توجہ رکھنا، نبی کے روزے پہ آج بھی اشعار درج ہے۔ اگر یہ وہاں درج نہ ہو جو صدا چور کی وہ میری ہے، اگر درج ہو تو تجھے مان لینا چاہیے نا، وہ اشعار درج ہے۔ یا خیر من دفنت بالقائے اعظم ہو خطاب من طیبہن القاء والعقب، نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو وفی العفاف والجود والکرم، کہ یا خیر من دفنت بالقائے اعظم ہو، حضور آپ جس قبر میں مدفون ہے یہ ساری جگہوں سے اعلیٰ ہے۔ میرے پیغمبر جس قبر میں آپ مدفون ہے خطاب من طیبہن القاء والعقب، اس سے دنیا میں خوشبو جہان میں پھیلی ہے۔ اگلا جملہ سے نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو، میری جان فدا اس قبر پہ جس میں آپ ساکن ہے۔ فیہ العفاف والجود والکرم، اس میں جود بھی ہے، سخاوت بھی ہے، عفت و کرم بھی ہے۔ عاشق پیغمبر نے جملہ کیا بولا؟ نفس الفداء لقبر انت، یہ جملہ یاد رکھو، کیا بولا؟ انتا، توجہ، انتا ساکن ہو۔ یہ تمہیں جملہ سمجھ آئے گا، ذرا ایک شعر اور ساتھ ملاؤ، توجہ کرنا۔ ایک عاشق نے نبی کے حجرے کو دیکھا جب حضور یہاں زندہ تھے، ایک عاشق نے نبی کو روزے کو دیکھا جب نبی وہاں زندہ تھے، جملے دونوں کے ایک ہے، توجہ رکھنا۔ حضرت علامہ کاندھلوی نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے ایک عاشق نبی کے روزے پہ نبی کے حجرے کو دیکھ کے کہتا ہے، عجیب جملہ کا، یا بدیع دل والاناجی لَكَ سُلْطَانٌ عَلَى الْمُحَاجِ إِنَّ بَيْتًا أَنْتَ سَاكِنُهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَى السُّرُوجِ۔ عجیب جملہ کہا، اس نے کہا وَجْهُكَ الْمَعْمُولُ حُجَّتُنَا يَوْمَ يَأْتِي النَّاسُ بِالْحُجَاجِ۔ میرے جملے پہ توجہ رکھنا۔ عاشق پیغمبر نے نبی کے حجرے کو دیکھا تو کہتے یا بدیع دل والاناجی، حسن و جمال کے مالک پیغمبر، لَكَ سُلْطَانٌ عَلَى الْمُحَاجِ، لوگ حکومت بدن پہ کرتے ہیں، آپ حکومت دلوں پہ کرتے ہیں۔ إِنَّ بَيْتًا أَنْتَ ساکنہ، ان بیتن انت ساکنہ، جس گھر میں آپ ساکن ہیں، جس گھر میں آپ رہتے ہیں، غیر محتاج الی السروج، یہ چراغ کا محتاج نہیں ہے، وجهک
मामूल हुज्जतुना, खुदा क़यामत के दिन पूछे क्या लाओगे, को क्या लाए हो, कोई तिलावत पेश करेगा, कोई इबादत पेश करेगा, कोई तस्बीहात तो पेश करेगा, खुदा मुझसे पूछे क्या लाए हो, वजहुकल मामूल हुज्जतुना यौम यातिन नासु बिल हुजाजी, हुजूर में अमाल नहीं, आपके चेहरे अनवर को पेश कर दूंगा। मेरी दलील को समझना। सुकना किसे कहते हैं? सुकना रहश ना। जब शादी हो तो कहते हैं नाम और नफका सुकना शोहर के जिम्मे है। नाम नफका का माना खर्चा खाना पीना, और सुकना का माना बीवी को जिंदा रखने की जगह या मारने की जगह। सुकना का माना जिंदा रखने की जगह है ना। आपसे पूछते हैं भी आप बताओ आपका सुकूनत क्या है, इसका माना क्या, मरना कहा है या जिंदा रहना कहा है? तवज्जो, अब मेरी दलील को समझना। जिस आशिक़े पैगंबर ने हुजूर के हुजरे को देखा, कहता इन्ना बैतन अंत साकिनुहु, जिस आशिक ने हुजूर के रोजे को देखा, कहता नफ्सल क़िदाउ लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु, उसने कहा हुजूर हुजरे में जिंदा है, ये कहते हुजूर कब्र में जिंदा है। फिर मान लेना अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी है, अल्लाहुम्मा ला तजल कब्री वस्रन युबद, अल्लाह मेरी कब्र पे कभी शिरक न हो। अल्लाह ने नबी की दुआ को कबूल फरमा लिया है। अगर अकीदा हयात नबी ये शिरक होता तो नबी के रोजे पे दर्ज न होता, नबी के रोजे पे दर्ज है, फिर मान ये शिरक नहीं ईमान है। फिर मान ये शिरक नहीं, कहते ये मुशरिक है। मुशरिक भी नहीं, मुशरिक। मैंने कहा शुक्र है तो मुशरिक नहीं कहता, क्योंकि तेरा नजरिया गलत था, तूने लफ्ज भी गलत बोला है। कहते हैं मुशरिक ने, मैंने कहा ना तो लफ्ज भी गलत बोलता है ना, फतवा जो ठीक नहीं है। मैं क्या समझा रहा हूँ, अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी, ए अल्लाह मेरी कब्र पे शिरक न हो, खुदा ने दुआ कबूल फरमाई के नहीं। अब हकीकत हयात जो हजूर की कब्र पे दर्ज है, फिर मान लेना ईमान है, या मान कर हजूर की दुआ कबूल नहीं हुई। जब हजूर अकरम की दुआ कबूल हुई है फिर मान ले अकीदत हयात शिरक है। मैंने इसलिए कहा मेरे नबी का इरशाद भी है, अनबिया कब्र में जिंदा, सिद्दीक का फतवा है नबी कब्र में जिंदा। आज नबी के रोजे पे दर्ज है नबी कब्र में जिंदा।